فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا تاکہ ہمیں برائیوں کے راستے سے ہٹا کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے، ہمیں شر سے ہٹا کے خیر کی طرف لے کے آئے، ہمیں پستی سے ہٹا کے بلندی کی طرف لے کے آئے، ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا ہے۔ عزیزان محترم، آج سے اسی آیہ کریمہ کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر کہ اسلام انسانیت کو بچانے کے واسطے آیا، اور اسلام وہ ہے جس کو نبی لے کے آئے، اور 1,24,000 نبیوں نے جس خزانے کو جمع کیا اس خزانے کا نام اسلام ہے، اس خزانے کا نام دین ہے، اس خزانے کا نام شریعت ہے۔ اسے 1,24,000 انبیاء نے مل کے یکجا کیا، مل کے جمع کیا، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے لانے والے نبی ہیں، اور اسلام کے لانے والے نبیوں کا سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ وہ ہے کہ جو آدم سے شروع ہوتا ہے، آدم سے نوح پا آتا ہے، نوح سے ابراہیم پا آتا ہے، ابراہیم سے موسیٰ پا آتا ہے، موسیٰ سے عیسیٰ پر آتا ہے، عیسیٰ سے حضور سرور کائنات تک آتا ہے۔ اور جب حضور سرور کائنات تک پر آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو یا رسول اللہ، جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور نبوت تمام ہو رہی ہے تو یا رسول اللہ اب دین کا کیا ہوگا، اب اسلام کا کیا ہوگا؟ کیونکہ دشمن موجود ہے، اور دشمن ڈٹا کھڑا ہوا ہے دین کو مٹانے کے واسطے، دین کی شکل کو تبدیل کرنے کے واسطے، دین کے چہرے کو بدلنے کے واسطے۔ آدم آئے، اپنا کام کر رہا ہے، نوح آئے، پتھر مارنے والوں میں شامل ہے، ابراہیم آئے، نمرود کی شکل میں شامل ہے، جناب موسیٰ آئے، فرعون کی شکل میں شامل ہے، جناب عیسیٰ آئے، سولی دینے والوں میں یہودیوں کی شکل میں شامل ہے، حضور سرور کائنات آئے تو ابو لہب اور ابو جہل کی شکل میں ہے۔ یا رسول اللہ، دشمن اتنا قوی ہے
کہ یہ بزم ملائکہ سے لے کے آپ تک مخالفت کر رہا ہے۔ کہا کہ گھبرانا نہیں، اگر نبوت تمام ہو رہی ہے تو میں میدان غدیر میں دین کو اس کے حوالے کر کے جاؤں گا جس میں آدم کا علم ہوگا، نوح کا عزم ہوگا، ابراہیم کی خلت ہوگی، موسیٰ کی ہیبت ہوگی، عیسیٰ کا زہد ہوگا، میرا جمال ہوگا، اپنا جلال ہوگا۔ عزیزان محترم، نبوت بنائے اسلام کا سلسلہ ہے، امامت بقائے اسلام کا سلسلہ ہے۔ نبوت دین کے بنانے والوں کا سلسلہ ہے، امامت دین کے بچانے والوں کا سلسلہ ہے۔ نبی وہ کہ جو دین بناتے رہے، امام وہ کہ جو دین بچاتے رہے۔ دین اللہ کا ہے، اسلام اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، مگر لانے والے نبی الگ الگ ہیں۔ ہر نبی کا معیار ایک سا نہیں ہے، ہر نبی کا منصب ایک سا نہیں ہے، ہر نبی کا عہدہ ایک سا نہیں ہے، ہر ایک کا منصب الگ ہے، ہر ایک کا عہدہ الگ ہے، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے، اس لیے کہ ہر ایک سے کام بھی الگ الگ لیا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا، کام کی نوعیت کی بات ہے۔ تلک رسول فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کوئی چھوٹا نبی، کوئی بڑا نبی، کوئی صاحب کتاب نبی، کوئی صاحب شریعت نبی، الگ الگ اللہ نے نبی بنائے۔ مگر جب امامت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ یہ چھوٹے امام، یہ بڑے امام، اس کے پاس علم زیادہ، اس کے پاس علم کم، نہیں۔ جب امامت کی بات آئی تو کہا کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہے۔ وَكُلُّنَا محمد، ہمارے یہاں سب کل کے کل محمد ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ محمدیت ہے، یہ محمدیت ہے۔ یہاں کے اوپر جب دین مکمل ہوا تو امامت کا سلسلہ، ہمارے یہاں ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ ولایت کا سلسلہ اور وہ امامت کا سلسلہ بحمدللہ آج کی تاریخ تک قائم ہے۔ اس وقت، جس وقت یہ مجلس ہو رہی ہے، اس وقت بھی ولایت کا سلسلہ اور امامت کا سلسلہ ہمارے یہاں قائم ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ہمارے یہاں امامت ہے، خدا کی قسم، یہ امامت وہ ہے کہ جس نے زہر کے پیالے پی کے دین کو بچایا ہے، اپنے گھر قربان کر کے مذہب کو بچایا ہے، اپنے بچے اللہ کی سرکار میں قربانیاں دے کے مذہب کو بچایا ہے۔ سر پر ضربت کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، انہوں نے دین کو بچایا ہے۔ زہر کا پیالہ پیتے ہیں تو دین کی خاطر پیتے ہیں تاکہ مذہب بچ جائے۔ تو عزیزان محترم، اسی ذیل میں انشاءاللہ یہ عشرہ مجالس منزل بہ منزل آگے بڑھے گا، اور آپ تمام حضرات واقف ہیں، یہ بڑا قدیم عشرہ مجالس ہے جس کو میں خطاب کر رہا ہوں۔ تو عالم یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ، اللہ نے جب نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے جناب آدم کے لیے یہ ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ معبود خلیفہ اور تو بنائے گا؟ ہم نے سنا ہے کہ خلیفہ تو دنیا والے بناتے ہیں، 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ دیکھو، جسے دنیا والے بنائیں اسے نہ ماننا، جسے ہم بنائیں اسے ماننا۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ بہرحال آواز آئی ہم میں سے بنا دے، کہا کہ نہیں تم میں سے نہیں بنائیں گے۔ یعنی خلافت وہ ہے کہ انسانوں کو تو چھوڑ دیجئے، ملائکہ کے دل میں تمنا خلافت ہے، ملائکہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم میں یہ خلافت مل جائے، تو کہا کہ نہیں ہرگز ہرگز تم کو نہیں بنائیں گے۔ جاؤ زمین سے خاک لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ۔ فرشتے زمین پر گئے، جا کے مٹی کو یکجا کیا، جمع کیا، لے کے زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ معبود یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مٹی زمین سے آسمان کی طرف اٹھوا رہا ہے۔ اگر دنیا کے لیے بنانا ہے تو دنیا ہی میں بنا دے، یا آسمان پر کیوں بنوا رہا ہے؟ کہا کہ خلافت کا پہلا دن ہے، یہ رسم بد نہیں پڑنے دوں گا کہ دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنے گا کہیں اور، جائے گا کہیں اور۔ مٹی لا کے رکھ دی گئی، ملائکہ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، مٹی رکھی ہوئی ہے، تمنائے خلافت دل میں تمنائے خلافت ہے کہ ہم بھی ہو جائیں، ہم بھی بن جاتے، کاش یہ ہمیں مل جاتا عہدہ، کاش یہ منصب ہمیں مل جاتا، کاش ہم خلیفہ ہو جاتے۔ مٹی رکھی ہوئی ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد عزیزان محترم یہاں تک کہ ایک عالم اور ایک منزل وہ آئی کہ دو ہاتھ نکلے، اور ان دونوں ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا، مٹی کو گوندھنا شروع کیا۔ اور جب مٹی خمیر ہو رہی تھی تو انہی ہاتھوں کو حرکت ہوئی، اور انہی ہاتھوں نے مٹی کا پیکر بنانا شروع کیا۔ میں کہوں گا یا اللہ، اے میرے معبود، کیا تو ہاتھ بھی رکھتا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے ہمارا خدا تو وہ ہے کہ جو نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پیر رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ روح رکھتا ہے۔ یہ دو ہاتھ کس کے ہیں جو مٹی کو خمیر کر رہے ہیں؟ یہ دو ہاتھ کس کے ہیں جو پیکر کو بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جو نہ جسم رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ روح رکھتا ہے۔ تو یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ ممکن ہے جواب آئے کہ اسی دن کے لیے ہم نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا ہے، کیونکہ ان ہاتھوں سے ہمیں کچھ خدائی کے کام لینا تھے، لہذا ہم نے ان ہاتھوں کو ید اللہ کہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ نہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں۔ اور جب پیکر بن کے تیار ہو گیا تو ایک آواز آئی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، سنیے گا عزیزان محترم، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا، اس کو سجدہ کرنا، ابھی نہیں۔ یا اللہ سجدہ تو فقط تیرے لیے ہے معبود، سجدہ تو فقط تیرے لیے ہے معبود، یہ تو اپنے ہوتے ہوئے غیر اللہ کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ کہا کہ نادان، خالی میرا سجدہ کافی نہیں ہے، جس کو میں لائق سجدہ بنا دوں اس کو بھی سجدہ ہونا چاہیے ہے۔ تو معبود پھر یہ سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ عزیزان محترم، سجدہ اگر فقط اللہ کو ہوتا تو ابلیس پکڑ میں نہ آتا۔ اصل میں اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے آدم کے سجدے کا حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا۔
ان کو سجدہ نہیں کروایا کہ مٹی کا پیکر بنا کے کھڑا کر دیا ہو اور کہا ہو کہ آؤ اس مٹی کے پیکر کو سجدہ کرو، نہیں، بلکہ جب اللہ نے اپنی روح پھونک دی اور جب روح پھونکی ایک آواز آئی وَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا؟ سنیے گا عزیزان محترم، کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا؟ معبود یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ ذرا ہم بھی تو چل کے ڈھونڈیں کہ کون بڑے لوگ ہیں جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ چل کے ان بڑوں کو تلاش کریں، تو ہم نکلے ان بڑوں کو تلاش کرنے، ہم نکلے ان بڑوں کو ڈھونڈنے کے واسطے، تو یہ بڑے کہاں دکھائی دیں؟ تو حدیث رسول ملی کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ سنیے گا عزیزان محترم، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی خلقت نہیں ہوئی، ان کو نبوت عطا کر دی گئی۔ تو جب یہ نبی تھے تو کم سے کم کوئی ایک ضرور ہوگا جو ان کی نبوت پہ گواہ ہوگا، جو ان کی نبوت پہ گواہ ہوگا، کوئی ایک ضرور ہوگا۔ چلے چل کے ان کو تلاش کریں، تو حدیث ملی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور پھر رسول کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری خلقت انا وعلی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ تو ایک اللہ، دو نور، ایک پڑھانے والا، دو پڑھنے والے، ایک سکھانے والا، دو سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا، دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا، دو بات کو سننے والے، ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے۔ اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا، سنیے گا عزیزان محترم، اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو، دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو۔ عزیزان محترم، اگر آپ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے، تو ہمارے پاس دلیل بہت مستحکم ہے اور بہت مضبوط ہے کہ جب دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت کی بات آئی تو علی کھڑے ہوئے اور علی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ اور جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کی بات آئی تو محمد نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، وہ علی نہیں، یہ علی مولا۔ عزیزان محترم، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ تو پوچھتا ہے کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا ہم نے جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا تھا؟ تو یہی ہیں بڑے جن کو اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا،
یہ ہیں بڑے لوگ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ بڑے لوگ ہیں جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا، اور اللہ نے سب کو سجدے کا حکم دیا۔ تو کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ تو کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے خلق کیا۔ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کر لے؟ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ تو عزیزان محترم، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں فرشتوں کی طرف مڑا، میں نے کہا اے فرشتوں، تم نے کیوں سجدہ کر لیا؟ تم تو نور سے بنے ہو، آدم مٹی سے بنے، شیطان آگ سے بنا، ملائکہ نور سے بنے۔ تو ممکن ہے ملائکہ جواب دیں کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بنا کاہے سے ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے نسبت کدھر جا رہی ہے، نسبت کدھر جا رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خلقت آدم کے وقت دو نظریے چلے، ایک ابلیسی نظریہ، ایک ملکی نظریہ۔ ابلیسی نظریہ یہ دیکھتا ہے کہ بنا کاہے کا ہے، ملکی نظریہ یہ دیکھتا ہے کہ نسبت کدھر جا رہی ہے۔ اور ابلیس نے اپنی پہچان بتا دی کہ ابلیس کی پہچان یہ ہے کہ کبھی مٹی کو سجدہ نہیں کرے گا، اور ملک کی پہچان یہ ہے کہ مٹی کو سجدہ کرے گا۔ کہا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آدم کاہے سے بنے؟ مٹی سے، میں آگ سے، ملائکہ نور سے۔ تو ملائکہ کہتے ہیں میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا بنا کاہے سے ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا نسبت کدھر جا رہی ہے۔ آج کچھ لوگ ہمارے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علم کو چومتے ہو، یہ تعزیے کو چومتے ہو، یہ تابوت کو چومتے ہو، یہ بنا کاہے کا ہے؟ تو جو یہ دیکھے کہ علم اور تابوت اور تعزیہ اور زری اور روضہ بنا کاہے کا ہے، وہ ہے ابلیسی نظریے والا۔ جو یہ دیکھے کہ نسبت کدھر جا رہی ہے، وہ ہے ملکی نظریے والا۔ عزیزان محترم، دو نظریے چلے خلقت آدم کے وقت۔ ابلیسی نظریہ ان سب تبرکات کے خلاف ہے، علم اس کے خلاف، تابوت اس کے خلاف، زری اس کے خلاف، ذوالجناح کے خلاف، ماتم کے خلاف۔ ملکی نظریہ یہ دیکھتا ہے کہ نسبت کس طرف جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ انکار سجدہ کیا اس نے، تو آواز آئی فخرج انکا رجیم، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، تکبر، اس نے غرور کیا، آواز آئی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ معبود مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے۔ صبح قیامت تک کی مہلت نہیں ملی، بلکہ وقت معلوم تک کی مہلت ملی۔ انشاءاللہ کل اس کو گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی۔ آج تو فقط اتنا کہ وقت معلوم تک کی مہلت ملی، اور ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ گیا، وقت معلوم نہیں آیا۔
یہ وقت معلوم کب آئے گا؟ کیونکہ 1,24,000 نبی آ کے چلے گئے، 11 امام آ کے چلے گئے، کہا گھبراؤ نہیں، اسی لیے اللہ نے 12ویں کو سنبھال کے رکھا ہے۔ ذوالفقار بھی اس کے پاس ہے، جب وہ چہرے سے نقاب کو ہٹا کے ہاتھ میں ذوالفقار لے کے آئے گا تو وہی دن وقت معلوم کا ہوگا، اس دن تک کی مہلت ملی ہے۔ ہاں عزیزوں، بات کل آگے بڑھے گی، آج تو فقط اتنا کہ آج پہلی محرم ہے، کل محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو گیا، چاہنے والوں نے سیاہ لباس پہن لیے، گھروں کے عزاخانے سج گئے۔ ہمارے دلوں کے عزاخانے تو سجے رہتے ہیں ہمیشہ، مگر ہمارے گھروں کے عزاخانے بھی سج گئے۔ اب یہ جو مہمان آیا ہے، یہ ہمارے یہاں حسین مہمان رہیں گے۔ یہ کیسا بے کس ہے کہ حسین سے ہماری جدائی کا وفقہ سال بھر سے بھی کم ہے، 1 سال سے بھی کم ہے۔ معلوم ہے کہ پھر محرم آنے والا ہے، مگر جب ایام اعضاء رخصت ہونے لگتے ہیں تو لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، 1 سال سے کم کی جدائی آپ حسین کی برداشت نہیں کر سکتے؟ ہائے زینب، ہائے سید سجاد، کہ جن کا بابا ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہو، جس کا بھائی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہو۔ اللہ اللہ، آپ گریہ کرتے رہیے۔ آج پہلی محرم کو دستور یہ ہے کہ آنے والے مہمان حر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہی حر ہے جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، سکلک امک ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ آلو غیر المن العرب یقول ہانی وہو المثل کا حاذا اللتی علیہ ترکم بشکل کائنہ۔ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں اس کی ماں کو یوں ہی یاد کرتا، مگر اے حسین، ہماری فکر کی پرواز تھم جائے، ہماری زبان رک جائے اگر میں آپ کی ماں کے لیے کچھ سوچوں یا کچھ بولوں۔ عظمت تھی فاطمہ کی، حسین کو گھیر کے تو لایا تھا، مگر جب صبح عاشورہ ہوئی تو اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوا دیا، اور بندھوانے کے بعد چلا حسین کی خدمت میں آیا، اپنے بیٹے کو غلام کو لیے ہوئے حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، کہتا ہے حلی توبہ، فرزند رسول، کہ ہمارے واسطے بھی توبہ ہے۔ حسین نے قدموں پر پڑے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، یہ حر کو معراج ہو رہی ہے، کہا حر تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے نانا رسول اللہ نے معاف کیا۔ جیسی اجازت ملی بیٹے کو مقتل میں بھیجا۔ کسی نے کہا حر کیا غضب کر رہے ہو، اپنے سامنے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہے ہو؟ کہا کہ میں بھی تو فاطمہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، میں بھی تو دیکھوں کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ بیٹا مقتل میں گیا، قیامت کا جہاد کیا، لڑتے لڑتے زخمی ہو کے گرا، حسین کو آواز نہیں دی، اپنے بابا کو آواز دی، حر کو پکارا، حر چلا، ٹھوکر لگی، گرا، اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، آ کے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے سر کو حسین اپنے زانو پر لیے بیٹھے ہیں، اس کے بیٹے کے سر کو حسین اپنے زانو پر لیے بیٹھے ہیں۔ کانپنے لگا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ آ گئے؟ کہا حر تم تو میرے مہمان ہو،
ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حر مارکے میں لڑا ہوا شہسوار تھا، سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مر گیا، ابا کے دامن گردانے آستینیں چڑھائیں، چاہتا ہے کہ بیٹے کی میت کو اٹھائیں۔ حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا حر کیا غضب کر رہے ہو، کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے۔ اے حر تمہارے بیٹے کا لاشا ہم اٹھائیں گے۔ میں کہوں گا اے حر شرط وفا یہ ہے کہ عصر عاشور کو آ جانا، جب حسین علی اکبر کی میت کو اٹھا رہے ہوں، کہنا مولا آپ ہی نے کہا تھا کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے، آپ کے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے۔ اے شیعو کربلا چلو، تمہارا امام اکیلا ہے، کوئی میت اٹھانے والا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ